صاحب اگر چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے لیتے ہیں کسی بھی طرح سے، وہ باہر آ جاتے ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں، کوئی انہونی ہو جاتی ہے، جادو ہو جاتا ہے، یا دوسری صورت میں جیسے مزمل صاحب نے کہا کہ اگر -1 ہو جائے، اگر چیئرمین کوئی اور آ جائے، پارٹی پارٹیسپیٹ کر لے، دونوں صورتوں میں اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے تو کیا پنجاب نون لیگ سے جاتا رہے گا؟ دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے، ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اور دوسری بات آپ دیکھیے گا کہ 5 سال کے لیے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ نااہل ہوں گے، ان پر بہت سارے کیسز ہیں، القادر والا کیس ہے، توشہ خانہ ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں. نیب نے جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ نون لیگ والا فارمولا ان پہ نہیں لگ سکتا تاحیات قائد والا؟ اور دیکھیے وہ پارٹی سے الگ ہوں گے اور ان کی جماعت بالکل الیکشن لڑے گی، جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. آپ کو اگر یاد ہو، یہ ہم نے 3 ماہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جماعت پر پابندی نہیں ہوگی. وہ نااہل ہوں گے کیونکہ ان پر کیسز ایسے. اب کتنا اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. دوسری بات دیکھیے، جب آپ نے الیکشن سے پہلے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ابھی تک تو وہ چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں. صرف آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کے معاملات درست ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ سے خود کو کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے اس جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی ہے، تو وہ خاموش نہیں رہیں گے. ان کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں گے، اپنی سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے، ٹیئر ان کی ہے، اس کے ذریعے وہ بیانات دیں گے اور کہیں گے کہ اس کو کبھی ڈس آن کر دیں گے اور کبھی اس کو آن بھی کر لیا جائے گا. اور رہی بات اب اس وقت انتخابات کے حوالے سے، دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو اب وہ چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں ان کو آپ کو اس جمہوری پروسیس سے الگ کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اسٹریٹجی بنے گی. اور نواز شریف صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بڑے زیرک ہیں، وہ جب تک چیزیں مینیج نہیں کر لیتے انہوں نے اعلان ہی نہیں کرنا تھا. اب وہ لاہور میں آئیں گے، مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، اس کے بعد وہاں پر اپنی کیمپین شروع کریں گے. اور جلسہ بھی ایک ڈیسائزو مومنٹ ہوگا کہ کیا جو انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ان کی کیمپین کا حصہ ہو. کیمپین کا حصہ ہو سکتا ہے. کے ساتھ امن رضا، یہ ہمیشہ قاسم کے ابا کہا کرتے تھے اگر تمہاری اتنی ہمت ہے تو مینار پاکستان پہ جلسہ کر کے دکھاؤ. احتشام صاحب ایک اور چیز میں اگر ایڈ کر دوں گا، آپ ان کی بات پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا. نواز شریف صاحب نے کارڈز ڈسکلوز کر دیے. اصل بات یہ ہے کہ وہ آ کے جو بھی لیگل پروسیڈنگز کی طرف جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کارڈز ڈسکلوز کرنا ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا کیا پی ٹی آئی کے اندر پھر -1 ہوگا، یعنی پھر چیئرمین پی ٹی آئی یہ نہیں رہیں گے، کوئی اور ہوگا، تب وہ انتخابی نشان سمیت پارٹی الیکشن میں جائے گی. دیکھیں معذرت کے ساتھ جو بات ہمارے مزمل بھائی کر رہے ہیں نا، کاش لا آف دی لینڈ جو ہے نا وہ ہر وقت ایک جیسے ہی آپریٹ کر رہا ہو تو مانیں گے. یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ جی کس وقت کون کس کے قریب ہے، اور بات وہی اپنے سہیل وڑائی صاحب کی ہے کہ قبولیت کتنی ہے، مقبولیت بھلے کتنی ہو. دیکھیں اب صورتحال جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ جی اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی پاکستان میں اتنا فری ایجنٹ ہے کہ جی وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اگلے دن جو نئے ہیں انہوں سے سوال کیا گیا تھا کہ جی آج مرسیڈیز گاڑی جو ہے نا یہ بھی آپ چھوڑ دیں گے، آپ پروٹوکول بھی نہیں لے لیں. انہوں نے کہا کاش میں اتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا. دیکھیں بہت کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ جو بیانات آئے ہیں میں اس کو قطعی طور پہ استناظر بھی نہیں دے رہا جو انہوں نے کہا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا ایفرے کردار. دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ لوگوں کو اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے ادارے ڈس آن بھی کر چکے ہوتے ہیں. ان کو بھی سوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ان پہ نہ آئے بات تو ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا ہے وہی بھگتے ہیں. باقی مجھے ذاتی طور پہ قطعی طور پہ نہیں لگتا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جس انداز سے نواز شریف صاحب پلان کر کے آ رہے ہیں، جس طریقے چیزیں ان کے فیور میں جا رہی ہیں، اور جیسے بار بار ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ وہی آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد لیٹسٹ فاض حسن فات، وہ جو ویسے تو ان کو سیریمونیل وہ تو دیا ہوا ہے انہوں نے نجکاری، لیکن اصل کام ہوا ہے بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے. آشیمہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے اپنے پرائے میں چل رہی ہیں. تو لہٰذا اسٹیج پہ اصل بات یہ تھی مزمل صاحب کہ کاش وہ ووٹ کو عزت والا بیانیہ رہتا، وہ نہیں ہے، ختم ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کام شروع کیا تھا گجرانوالہ سے وہ بھی ٹھپ ہو گیا. ان کے بارے میں ایک اسٹیج تک باتیں ہیں، اس کے بعد اب ان کا یہ بیان آیا. اب ظاہر سی بات ہے ان کو بہت سے والوں سے ان کی شاید تحفظات دور کر دیے گئے ہوں. تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں آگے، اب رہا سوال جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بلا رہے گا ایک پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنی تھی، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اب دیکھیں نا یہی چیز تو اس سے تلاش کرنے کی